بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى عنه أنه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وبه قال حدثنا عبيد بن أثبات بن محمد القرشي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي موسى والأشج الأثري وديلمة وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد رضي الله تعالى عنهم والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة ووائل بن حجر وقرة المزني رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكلاهما صحيح. وروى غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء كل مسکر حرام. اپنے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے معنی بہت واضح ہیں. کل مسکر حرام، ہر مسکر چیز حرام ہے، چاہے جب وہ مسکر ہو گئی تو وہ مسکر چاہے ایک قطرہ ہو، چاہے ایک گھونٹ ہو، چاہے ایک جام ہو، چاہے 10 جام ہو، کیونکہ شے مسکر ہے اس لیے یہ حرام ہے. یعنی جو آپ کو قسمیں اور مدارج مراتب بتائے گئے کہ وہ جو خمر ہے قطعی الثبوت بدون شبہت، جو خمر قطعی الثبوت ہے لیکن فیہ شبہت، وہ خمر جو ظنی الثبوت ہے، اور وہ جو ملحق بالخمر ہے چونکہ مسکر ہے، سب کا حکم ایک ہی ہے. جس طرح قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت دونوں کی دونوں جب مسکر ہو گئیں تو نجس ہیں، نجاست غلیظہ کے ساتھ. یہی حکم اس مسکر کا ہے جو دراصل نبیذ تھی، یعنی عنب اور نخل نہیں، کوئی تیسری چوتھی پانچویں چیز، لیکن مسکر بن گئی. تو اب مسکر بن جانے کے بعد جو حکم خمر قطعی الثبوت ظنی الثبوت کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے، کل مسکر حرام. یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ہمارے ائمہ میں اور جمہور کا مسلک. امام فرماتے نہیں کل مسکر حرام، مطلب ہے کل مسکر ان کان قطعی الثبوت وظنی الثبوت فحرام قلیلہ وکثیرہ. وإن كان الملحق وإن كان المسكر ملحقا بالخمر فالحد المسكر منه حرام، القدر المسكر منه حرام. امام یہ فرماتے ہیں کل مسکر حرام. یہ کل مسکر حرام کا مفہوم ہے کل سے مراد ہے وہ کلیت جو قطعی الثبوت یا ظنی الثبوت ہے. اور اگر وہ ہے ہی نہیں خمر، نہ قطعی الثبوت نہ ظنی الثبوت، صفت تخمیر
عقل کی بنیاد پر اس کے ساتھ ملحق ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ نہ نخل ہے نہ عنب ہے. تو القدر المسکر منہ حرام. مسئلہ کیا ہے؟ مشکل امام کے لیے. دوسرے حضرات تو بہت واضح ہیں، الفاظ یہی ہیں اور الفاظ کھلے ہوئے ہیں. امام یہ تعبیر کرنے پر مجبور ہے، اور وہ مجبوری امام کی یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی فرماتے ہیں باب ما جاء کل مسکر حرام. اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں کل مسکر حرام. اب آپ دیکھیے وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة ووائل بن حجر وقرة ایک فہرست. امام ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے کہ ایسی روایت جو اتنے بڑے بڑے صحابہ سے منقول ہے اور امام نہیں مانتے اس کو. مشکل کیا آ رہی ہے؟ سب سے پہلا نام اس روایت کے اندر کل مسکر حرام، سب سے پہلا نام وقد وفی الباب عن عمر. اور حضرت عمر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے لائی گئی نبیذ چکھا. او ہو بھائی بڑی سخت ہے یہ تو. فرمایا پانی لاؤ. اس کے اندر اتنا ملایا پانی کہ اس کی سختی پر پانی غالب آ گیا اشتداد کے اوپر. اس کے بعد خود بھی پی اور صحابہ کو بھی پلا دیا. سکران لایا گیا. فرمایا لگاؤ حد. کہنے لگا سرکار میں نے تو آپ ہی کی سطیحہ سے پی ہے جو آپ پیتے ہیں. فرمایا وہ انسان ہے، اس پر نہیں ہے کہ تم میری سطیحہ سے پی رہے ہو، تم سکران ہو اس لیے حد کو جاری کر دیا جائے گا. یہ مختلف واقعات بمحضر من الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں پی رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، شدید ہے. اکثروہ بالماء، اس کے شیطان کو پانی ملا کر کے توڑ دو، یعنی اس کی صفت سکر کو، اور اس کے بعد پی رہے ہیں. اور یہی سب سے پہلا نمبر ہے نقل کرنے والوں میں نبی کریم علیہ السلام کل مسکر حرام. اگر یہ مطلب ہوتا جو مطلب متبادر ہے اس سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی موجودگی میں یہ عمل کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب الآثار میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مختلف واقعات کو پیش فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خمر قطعی الثبوت ہے بدون شبہت او بشبہت یا ظنی الثبوت ہے، اس کا حکم الگ ہے. وہ جو ملحق ہے اس کے ساتھ اصل میں نبیذ ہے نخل اور عنب کے علاوہ، اور اس کے اندر سکر پیدا ہو گیا. اس کا حکم یہ نہیں ہے کل مسکر. اگر ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی مسکر کے سکر کو پانی ملا کر کے اگر توڑ دیا جائے تو وہ مسکر نہیں رہے گی. نہیں، یہ تو ناپاک ہے. جیسے ایک قطرہ پیشاب کا ناپاک ہے ایک بوتل کے اندر، یہ تھوڑی ہے کہ پیشاب میں اگر ایک بوتل ڈال دیا گیا تو پیشاب تو غائب ہو گیا ایک قطرہ. نہیں، وہ تو حرام ہے، نجس ہے، نجس ہو گیا. یہ امام کی مجبوری ہے کہ عمر بن الخطاب
الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی صحابہ کے مجمع میں مختلف واقعات میں ایسا کر رہا ہے، صحابہ خود بھی نوش فرما رہے ہیں، عمر بن الخطاب بھی نوش فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ نہیں مسئلے کا رخ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے سب سے بڑے امین تو یہی ہے، اور خلفائے راشدین میں ابو بکر و عمر، اگر صحابہ میں، اگر ماں باپ کے لوگوں میں اختلاف ہے، دیکھو صحابہ کو، اگر صحابہ میں اختلاف ہے دیکھو خلفائے راشدین کو، وہاں بھی اگر اختلاف ہے دیکھو ابو بکر و عمر کو شیخین، ختم ہو گئی بات، اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مسئلے کی نوعیت ہے، اس لیے امام باوجود کہ الشیء المتبادر من الکلام دوسری چیز ہے، لیکن تعویل کرنے پر مجبور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کی موجودگی میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عمل کر رہے ہیں، اس کو بے معنی یا یہ کہہ دیا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو، آپ کے عمل کو عمر بن الخطاب سمجھے نہیں۔ یہ تو بڑا آسان ہے، اس زمانے میں تو پاجامے پھٹے ہوئے پاجامے کہہ دیتے ہیں، عمر ہوتے کون تھے 20 رکعت 8 رکعت کو 20 رکعت بنا دینے والے، یعنی مطلب یہ ہے ہم سمجھے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار عمر بن الخطاب کا کیا مقابلہ، تو چپکی پر اڑا دو۔ لیکن اہل سنت والجماعت ان کی سیادت کو، ان کی فہم کو، ان کی دانائی کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو، اتباع کو بنیاد بناتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ خلفائے راشدین اور ان کے اندر شیخین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کسی عمل کو کریں اور وہ خلاف ہو عمل نبوت کے، نہیں ہو سکتی یہ بات، نہیں تو دین ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ یہ بنیاد ہے ایمان کی کہ ایک وہ ذات جو اس کی مستحق ہے کہ امام ترمذی تمام روات صحابہ میں سب سے مقدم عمر بن الخطاب کو رکھ رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب کا عمل کل مسکر حرام کے خلاف ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو متبادر معنی ہے وہ معنی نہیں ہے۔ عمر بن الخطاب نے جو سمجھا، اور صحابہ موجود ہیں، ورنہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب العیاذ باللہ مداہن بن گئے عمر بن الخطاب کے ڈر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی امانت ان کے کاندھوں کے اوپر تھی، ان کو العیاذ باللہ کا انہوں نے حفاظت نہیں کی، تو بہت مشکل مسئلہ ہے۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اس لیے وہ روایات جو اس سلسلے میں آ رہی ہیں اور جمہور یا امام محمد رحمت اللہ علیہ ان کو اپنا رہے ہیں، امام ان سے صرف نظر نہیں فرمائے، لیکن تعویل ایسی تعویل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اس کے اندر داخل ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ چلیے، لیکن فتویٰ اب امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول ہی کے اوپر دیا جاتا ہے، چونکہ لوگوں کے اندر تلاعب باحکام اللہ تبارک و تعالی ہو گیا ہے۔ اس بنیاد پر اگر فتویٰ ادھر دے دیا جائے تو لوگ تو بھلت دڑالے سے تاڑی پی کر کے سویا کریں گے، اس لیے فتویٰ اب اسی کے اوپر دیا جاتا ہے۔ چلیے، باب ما جاء ما أكثر كثيره فقليله حرام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكثر كثيره فقليله حرام. وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن غريب من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمونة
وقال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن معنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملا الكف منه حرام قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام هذا حديث حسن قد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن سبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. یہ بھی بظاہر خلاف ہے. ما کے اندر عموم ہے. کل شیء اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ابھی اس کے اندر وہ جو قطعی الثبوت ہے خمریت اس کی، وہ جو قطعی الثبوت ہے فیہ شبہۃ، وہ جو ظنی الثبوت ہے وہ، اور وہ نبیذ جو ملحق بہا ہے. جب اس کا دو گلاس اپنے اندر سکر پیدا کرتا ہے، ایک پیالی سکر نہیں پیدا کرتی، تو ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. مسئلہ تو صاف ہے. لیکن ایمان کے نزدیک یہ ہے کہ ماں سے کے اندر عموم ہے اس خمر کا جو قطعی الثبوت بشبہۃ و بدون شبہۃ و ظنی الثبوت، ان تینوں کا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. یہ مسئلہ الگ ہے کہ اس کے اوپر حد کب لگے گی پینے والے پر، یہ دوسری چیز ہے. لیکن نجاست ہے حرمت کی بنیاد، حرمت ہے نجاست کی بنیاد کے اوپر، حرام ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے، اور وہ جو ملحق بالخمر ہے، چاہے قطعی الثبوت کے ساتھ ملاق ہو چاہے ظنی الثبوت کے ولا، فالقدر المسکر منہ حرام. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اس کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ صحابہ کی موجودگی کے اندر. سند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، وہ اپنے استاد حماد سے، وہ اپنے استاد ابراہیم سے بیان فرماتے ہیں. اس لیے اس سے کسی وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف نظر نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے ہر چیز، ہر روایت کی تعویل وہ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل محفوظ رہنا چاہیے. عمر بن الخطاب جیسی شخصیت کے عمل کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. جی ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام. فرق 16 رطل کا، تقریباً 8 کلو کا. اگر کسی چیز کا 8 کلو پی کر کے نشہ چڑھتا ہے تو فرق 1 چلو بھی اس کا حرام. کیا مطلب ہے؟ وہ جو خمر ہو قطعی الثبوت بدون شبہۃ و بشبہۃ او ظنی الثبوت، اگر وہ خمر ہے ہی نہیں، ملحق بالخمر ہے، تو اس کا حکم دوسرا ہے، اس کا حکم یہ نہیں ہے. اگر مسکر ہو گئی، پانی ملا کر کے اس کے سکر کو توڑ دو، پھر اس کے بعد اس کو پیا جا سکتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیا، خود بھی کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر کوئی نقید نہیں کی بلکہ ان کو بھی پلایا. جی باب ما جاء فی نبیذ الجر. الحسوہ کا لفظ ہے، الحسوہ. وقال احدهما في حديثه الحسوة من، یعنی یہ جو ہا طے کر کے انہوں نے پہلے محمد بن بشار ہا وحدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجمحی، یہ 2 روایت ہیں، یعنی سندیں 2 ہیں. ایک تو کہتا ہے ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام،
دوسرا کہتا ہے ما اسکر الفرق منہ فالحسوۃ منہ، حسوہ کہتے ہیں گھونٹ کو، ایک گھونٹ بھی اس سے حرام. جی باب ما جاء في نبيذ الجر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال نعم، فقال طاووس والله إني سمعته منه. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن زبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. هذا حدیث حسن صحیح. دیکھیے جر کہتے ہیں مٹکے کو، اسی حکم کے اندر ہے گھڑا، ہنڈیا، سراحی، سب کا حکم یہی ہے. نبیذ گھر گھر میں پی جاتی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیا کرتے تھے، آگے روایات میں آ جائے گا. پانی کے اندر رطب کو ڈال دیا، کشمش کو ڈال دیا، صبح کو ڈال دیا، برابر شام تک استعمال فرماتے رہے. 3 دن سخت سردی کے اندر 3 دن تک مشکیزے میں پڑی رہی اور آپ پانی پیتے رہے. وہ گرمی میں مشکیزے میں پڑی ہوئی چیز مسکر بن جائے گی، اس لیے صبح سے شام تک پیتے تھے. سردی، سخت سردی کے اندر نہیں بنے گی، اس لیے 3 دن تک استعمال فرمایا کرتے تھے. تو لیکن مشکیزے کے اندر اگر نبیذ ہوگی اور وہ مسکر بن گئی تو مسکر بننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر بخار، تیزی اور افہان پیدا ہوگا، تو مشکیزہ پھول جائے گا. اس ہوا کی وجہ سے جو اس کے اندر خمیر پیدا ہونے کی بنیاد پر ہوا ہے، تو پینے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ خراب ہو گئی، یعنی مسکر ہو گئی. اگر اس کو ہنڈیا کے اندر بنایا گیا یا گھڑے کے اندر بنایا گیا تو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو نہیں پھولے گا. ایک دوسرے یہ کہ گھڑے میں ایک فائدہ ہے، ہوا چلے گی تو گھڑے کے اندر جو مٹی میں مسامات ہیں، باہر کا اندر کی ہوا باہر کی اندر جائے گی تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھنڈا ہوگا. جر سے مراد یہاں وہ جر ہے جس کے اوپر روغن کر کے اس کے مسامات کو بند کر دیا گیا. یہ آیا کرتے تھے اس طرح کے ہرے اور سرخ گھڑے یا مٹکے مصر سے نبیذ بنا. نبیذ کیا؟ نبیذ کر کے نبذ ینبذ، ڈالنا کسی چیز کو، اس کے اندر رطب یا کشمش یا کوئی اور چیز ڈال کر کے اس کے اندر نبیذ مسکر بنا. بڑی جلدی مسکر ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر مسامات تو ہے نہیں، مسامات کو تو بند کر دیا گیا کسی روغن سے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا مسکر سے تو اس کا خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبیذ مسکر بن جائے اور آدمی منہ کو لگائے تو چھوڑ نہ پائے، کیونکہ عادت تو تھی، ابھی تو چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو لگ جائے گی منہ کو تو چھوٹے گی نہیں اور گھوم جائے گا. تو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب کی صرف کبیر اور صرف صغیر دونوں پڑ جائے گی، اس کے اوپر تکلیف ہوگی. اس بنیاد کے اوپر آپ نے فرمایا کہ بڑی جلدی نبیذ مسکر ہو جائے گی، مت بناؤ اس کے اندر. یہ آپ کا حکم بربنائے مصلحت تھا. جب آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ دن کے بعد منہی عنہ ہونے کی وجہ سے مسکر کا استعمال
کرنے کی قباحت دل و جان میں رچ بس گئی تو آپ نے فرمایا مت اس چیز کے اندر زیادہ تگ و دو کرو. کوئی برتن کسی چیز کو نہ حرام کرتا ہے نہ حلال، وہ اوصاف ہیں حرمت کے. مسکر چاہے جس چیز میں نبیذ بناؤ لیکن مسکر کا استعمال مت کرو. پتا چلا کہ ابتداءً جو اس کے اندر تنگی تھی وہ بربنائے مصلحت تھی. جب آپ نے دیکھ لیا کہ طبیعت میں رچ بس گئی حرمت تو آپ نے اس کے اندر کشادگی. اور یہ مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے کہ حدیث العہد بالکفر ابھی چھوڑ کر کے بالایمان ابھی تو آئے ہیں. آپ نے فرمایا قبروں کے اوپر مت جایا کرو. یہ خطرہ تھا کہ ابھی بت پرستی کو چھوڑ کر آئے، نیا ایمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبروں کے اوپر جانے سے وہ جو شرک و کفر کی لت تھی کہیں زندہ نہ ہو جائے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ ایمان رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا تو فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الموت. میں نے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے روکا تھا، اب جا سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں موت کو یاد دلانے والی چیز ہے اور یہ تو مقصود ہے. اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو. وہ چیزیں جو کثرت سے یاد کرنے کی طرف سبب بنیں گی ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ جاؤ قبروں کے اوپر جایا کرو اور وہاں کھڑے ہو کر کے یہ سوچا کرو کہ کبھی ہم بھی اسی طرح پیوند زمین بنیں گے جیسے یہ بنے تھے. اور یہی ہوا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام مقصد یہ ہے. اس لیے جب جاؤ جا کر کے سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. یہ ہے وہ کہ تذکرکم الموت. ویسے ہی مسئلہ یہاں بھی ہے. چلیے باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زعزان يقول سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وأخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي أصل النقر ينقر نقرا أو ينسج نسجا، ونهى أو قال ينسج نسجا، ونهى عن المزفة وهو المقير، وأمر أن ينتبذ في الحية. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعيد بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. یہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے. وہ مزید جرہ کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا؟ فرماتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ عن الحنتمہ، حنتمہ وہی جرہ ہے یعنی مٹکا یا مٹی کا برتن بنا ہوا، چاہے ہانڈی ہو، سراہی ہو، گھڑا ہو، مٹکا ہو. مراد اس سے وہی ہے جو آیا کرتے تھے نبیذ بنانے کے لیے، جن پر ملمع ہو جایا کرتا تھا اور اس طرح اس کے مسامات بند ہو جاتے تھے. دوسرے وَنَهَا عَنِ الدُّبَّاءِ، دبا کی تشریح کی ہے قرع. قرع بھی کہتے ہیں کدو کو، دبا کدو کو کہتے ہیں. اب تو ختم ہو گیا. ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ جو بھیک مانگنے کے لیے فقیر آیا کرتے تھے
وہ ایسے ہی اول جلول سا کپڑا پہنے ہوئے، اور ان کے گلے کے اندر ایک آدھا کدو اتنا بڑا، بیچ میں سے اس کے گودے کو نکال کر کے جو کنارے اس کے رہ جاتے تھے اس کو سکھا لیا کرتے تھے، وہ گلے میں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ ایک برتن ہوتا تھا گویا کہ وہ گہرا، آدھا کٹا ہوا کدو اوپر سے، اب جس سے پیسے مانگ وہ اس کے سامنے برتن کر دیتے تھے، وہ اس کے اندر پیسے ڈال دیتا تھا۔ دیہات میں آج بھی ہوتا ہے، کدو کے اندر سے کھول کر لیتے ہیں، اوپر کا حصہ باقی رہتا ہے، سکھا لیتے ہیں، وہ ایک بڑی بوتل بن جاتی ہے۔ اب سکھا لیا اس کو، جب اس کے اندر نبیذ ڈال کر کے بنایا گیا، پانی اس میں پڑا، وہ جو اس کا اصل لعاب تھا جو سکھا دیا گیا، وہ پھر اس کے اندر پڑ کر کے جاگتا تھا، تو اس پانی اور نبیذ کو بڑی جلدی مسکر بنا دیتا تھا۔ یہ ہے قرع، یعنی کدو کو ایک بوتل بنا لینا اور اس بوتل کے اندر پانی بھر کے اس کے اندر رطب یا کشمش ڈال دینا، ڈال کر کے نبیذ مت بناؤ قبل اس کے کہ تم 24 گھنٹے پیو، صبح سے شام تک پیو یا صبح سے صبح تک پیو، خطرہ ہے کہ اس سے پہلے یہ نبیذ بن جائے گی۔ اس کی اصل اپنے مائیت کی بنیاد کو وہ پلٹ آئے گا، پھر اس لیے منع فرمایا، اس سے بھی بڑی جلدی نبیذ بن جائے گی، یعنی مسکر بن جائے گی نبیذ۔ وَنَهَا عَنِ النَّقِيرِ نَقَرَ يَنْقُرُ، اسی سے ہے منقار، کھودنا۔ کھجور کے درخت کے ایک حصے کو، لکڑی کو لیا، کھود کھود کر کے اس کو پیالہ بنا لیا، اس کے اندر مت بناؤ نبیذ، اس سے کہ جو اس کی اپنی مائیت ہے، اگرچہ خشک ہو گیا، اب جب پانی پڑے گا تو وہ مائیت پھر جاگ جائے گی اور مل کر کے بہت جلدی اس کو مسکر بنا دے گی۔ یہ نکیر کا مطلب ہے مراد ہے کھدا ہوا، کھود کر کے پیالے کی شکل بنا لینا۔ فرماتے ہیں وَنَهَا عَنِ الْمُزَفَّةِ زِفْ مقیر، اسی کو کہا روغن کار، تارکول کو کہا جاتا ہے، صرف تارکول، ہر وہ چیز جو مسامات کو بند کر دے، تارکول کو بھی اگر اس کے اوپر لگا دیا جائے گا وہ بھی مسامات کو بند کر دے گا، اس کے اندر نبیذ مت بنو۔ وَأَمَرَ أَن يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ، حکم دیا کہ نبیذ مشکیزوں میں بناؤ، کیوں؟ اگر شکر ہوگا تو یہ چیزیں جو اوپر ہیں وہ تو پھولیں گی نہیں، ان میں تو گنجائش ہے۔ یہ جو اسقیاں ہیں، مشکیزیں، یہ یقیناً اگر وہ نبیذ مسکر بنی فوراً پھول جائے گا، اگر چھوڑ دو گے پھٹ جائے گا 1-2 دن میں، اس لیے کہ منہ تو اس کا بند ہے، وہ ہوا نکلے گی کہاں سے؟ جو خمیر پیدا ہوا ہے وہ نکلے گا، نہیں نکل پائے گا، اتنا ہوگا کہ پھٹ جائے گا۔ دیکھو کتا ٹکرا جاتا ہے، مر جاتا ہے، سڑک کے کنارے پڑا رہتا، کچھ ہی دیر میں پیٹ پھول جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو اندر خمیر تھا وہ نکل نہیں رہا ہے، اب زندگی نہیں رہی، ویسے نکلتا رہتا ہے، پھول جائے گا، اگر نہیں اٹھایا پھٹ جائے گا۔ اور یہی انجام انسان کا قبر کے اندر ہے، پھٹ جاتا ہے پیٹ۔ سب سے پہلے جو فساد آئے گا وہ پیٹ پر آئے گا، اور یہی پیٹ ہے، ہائے پیٹ، ہائے پیٹ، ہائے پیٹ۔ کبھی نان ہے، کبھی دال ہے، کبھی شوربہ ہے، کبھی بریانی ہے، سارا شور اسی پیٹ کا ہے، اور سب سے پہلے فساد قبر میں اسی بدبخت پیٹ کے اوپر ہوا۔ ساری دنیا کا فساد اسی کے اوپر ہے۔
ہائے ہائے ہائے، کمانا کھانا حلال حرام جو کچھ بھی سب اسی پیٹ کے۔ تو یہ اس لیے فرمایا اسقیہ کے اندر بناؤ، اگر خراب ہو جائے یعنی سکر پیدا ہو جائے گا، باہری سے پتہ چل جائے گا قبل اس کے کہ اس کو منہ کے اوپر رکھو۔ چلیے۔ باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظروف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا بعاون قال فلا إذن. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن صحيح. رضی اللہ عنہم فرماتے كنت نهيتكم انی كنت نهيتكم عن الظروف، میں نے تم کو مختلف برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا، لیکن ان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، کسی برتن کے اندر صفت تحریم یا صفت تحلیل نہیں ہے کہ اس برتن میں حرام ہو جائے گی اس میں حلال ہو جائے گی، لیکن ایک ضابطہ ہے وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، چونکہ ان برتنوں میں مسکر جلدی ہو جاتی ہے نبی، اس لیے فرمایا اس چیز کا خیال رکھو، کسی برتن کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کب کہا؟ جب دیکھ لیا کہ تربیت ہو گئی، حرمت، اس کی نفرت دل و جان میں پیوست ہو گئی ایمان کی بنیاد پر، تو طبیب حاذق ہے نبی، وہ دیکھ لیتا ہے، اس کے قلب پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایمان کے اندر کمال پیدا ہوا ہے یا نہیں، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے تو حکم دے دیتا ہے، اسی جیسے طبیب حاذق نبض پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب وہ دوا بند کر دو، اب یہ دوا شروع کر دو، جو مقصد تھا اس دوا کا وہ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح نبی یہاں فرما رہا ہے وہ جو تھا وہ مسئلہ ختم ہو گیا، جو نہیں کی گئی تھی کہ ان میں بناؤ ان میں نہ بناؤ، وہ اس وقت تھی جبکہ خطرہ تھا کہیں مرتکب حرام نہ ہو جائے، اب وہ خطرہ ختم ہو گیا، اب کسی بھی چیز میں بنا۔ جی باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن حسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء الكوف أعلاه له أزلاء ننبذه غدوة ويشرب به عشاء وننبذه عشاء ويشرب به غدوة. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا. نبیذ کا استعمال آپ فرمایا کرتے تھے، ہندوستان میں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، بڑی مفید چیز ہے، خاص طریقے پر ان علاقوں میں جہاں کی آب و ہوا میں خشکی ہے، وہاں استعمال اس کا بڑا مفید ہے۔ کھجور کو ڈال دیا جائے اس کے اندر پانی میں، صبح سے شام تک اس کے پانی کو پیا جاتا رہے، جیسے جیسے زمانہ گزرے گا مٹھاس پانی میں زیادہ پیدا ہوتا رہے گا، اور گرمی کے زمانے میں شام تک پی کر کے شام کو الگ نیا ڈال دیا جائے، صبح تک پیا جائے۔ اگر سخت سردی ہے تو زیادہ دن بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے
یہ جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم صبح کو ڈال دیتے تھے ننبذ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقاء، مشکیزے میں، جس کے 2 سوراخ ہوتے تھے، ایک تو ڈالنے کے لیے گردن، ایک نیچے سوراخ ہوتا تھا نکالنے کے لیے، لہو عزلہ، یہ نیچے کا سوراخ۔ فرماتے ہیں صبح کو ڈالتے تھے، شام تک پڑا رہتا تھا، پھر شام کو ڈال دیتے تھے، صبح تک اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بہتر یہی ہے کہ بنایا جائے نبیز کو تو ایسی چیز میں بنایا جائے کہ جس میں اگر وہ حد سکر کو پہنچے تو پتہ چل جائے، وہ پتہ چلے گا ایسی چیز میں جو پھولنے لگے گی، وہ چیز جو سخت ہوگی اس کے اندر پتہ نہیں چلے گا۔ بس یہ کہتے ہیں الکحل ہوتی ہے چیزوں کے اندر، اس کا کیا حکم ہے؟ پوچھئے مفتی صاحب سے۔ الکحل جن چیزوں کے اندر ہوتی ہے اس سے گریز تو کرنا ہی چاہیے۔ اب تو دواؤں کے اندر جو سیال دوائیں ہوتی ہیں ان کے اندر ڈالا ہی جاتا ہے اس کو، لیکن اطباء ڈاکٹر لوگ تو ان کے ہاں تو کوئی حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دوا ہے اور وہ دوا رہتی نہیں ہے بغیر الکحل کے، اس طریقے کی چیزیں ملائی جاتی ہیں، اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں، مگر میرے قول کا اعتبار نہیں ہے، مفتی سے پوچھو وہ بتائے گا صحیح بات۔ اس سے زیادہ خراب بات یہ ہے کہ جو اس زمانے کے عطریات ہیں ان کے اندر، دواؤں کے اندر تو بسا اوقات حکم میں وسعت آ جاتی ہے، اس بنیاد پر کہ انسان مجبور ہوتا ہے اس کے استعمال پر، زندگی سے بچنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے، تو مسئلے کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ مگر ان چیزوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آج کل جتنے نئے نئے عطریات آتے ہیں ان کے اندر الکحل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ باقی نہیں رہتے، اگر دھوپ ان پر پڑ جائے فوراً اڑ جائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں وہاں معلوم کرو، وہ لوگ بتائیں گے۔ وہ چیزیں جو کپڑے پر پڑتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں، جیسے اسپرٹ بھی شے مسکر ہے، لیکن مسکر ہونے کی بنیاد کے اوپر نجس ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ اگر ہاتھ میں لگ جائے ہو جائے تو اس کی نجاست کا حکم نہیں، کہتے ہیں کہ پڑتی ہے اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو وجود نہیں رہتا۔ تاہم مفتی سے پوچھو وہ بتائے گا۔